الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله العظيم خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی ہر زمان زمانہ ہر زمان سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی آبادی بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا نور اول کا جلوہ ہمارا نبی انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا نور اول کا جلوہ ہمارا نبی قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی لنا شمس لنا شمس لنا شمس وللآفاق شمس لنا شمس وللآفاق شمس شمس السماء تطلع بعد الفجر
وشمسی اذا تطلع ثم لا تغرب قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کوئی دوست چپ نہ رہے نہ اس سعادت سے محروم رہے مل کے مصطفیٰ جان رحمت کے حضور درود و سلام پڑھیے الصلاۃ والسلام یہ بیس کم کرو میڈ اور آئس کو رینج بتا اللہ کریم جل شانہ و اتم برہانہ وحدہ لا شریک لا مالک الملک رب ذوالمنن کی حمد لم یزل اور لا یزال کے بعد لاکھوں کروڑوں اربوں اور کھربوں درود و سلام باحضور خاتم المعصومین خاتم النبیین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابو القاسم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم آقا لجپال آپ کے مقدس اور مبارک عالی بارگاہ کے حضور درود و سلام عقیدتاً محبتاً مودتاً پیش کرنے کے بعد انتہائی قابل تکریم و تعظیم حاضرین و سامعین گرامی قدر احباب بالخصوص جملہ ثنا خنان شیری سخن شیر لسان اخص الاخص جملہ علماء حق بالخصوص عمدۃ القراء شمس بزم قراءت زبدۃ الحفاظ سند المدرسین جگر گوشہ عاشق قرآن واجب القدر حضرت قبلہ قاری محمد اجمل نقشبندی مجددی زاد اللہ عزا و ادام اللہ ذلہ علیہ و علینا و علی کل ملت اہل سنہ والجماعہ آمین ثم آمین میرے محسن اور میرے لیے نسبتوں کا ایک مجموعہ شہر حافظ آباد کی ہر محفل کی زینت عاشق رسول عاشق مدینہ واجب القدر عزت مآب ریٹائرڈ کرنل علی احمد آوان صاحب
اور انتہائی قابل تکریم عزت مآب صاحبزادہ پیر سید عامر حسین شیرازی صاحب اور آپ کے آفس کے جملہ احباب معاونین منتظمین بالخصوص رون کے محفل عاشق مدینہ قابل تکریم عزت مآب چودھری غلام حسین صاحب غلام یاسین صاحب اور دیگر مہمانان وقار بھائی محمد نوید صاحب اور ایک ایک نام اپنے ذات میں انجمن ہے. دعا گو ہوں کہ رب تعالی حضور کا صدقہ یہ مل بیٹھنا قبول فرما لے. بہت لمبی گفتگو کا کوئی ارادہ بھی نہیں، مزاج بھی نہیں. آپ کی تھوڑی توجہ ضرور مجھے چاہیے. میں گفتگو کا پہلا جملہ بول رہا ہوں، آپ کی پوری توجہ مجھے چاہیے، بڑی مہربانی ہوگی. یہ چیزوں کی تقسیم بھی آپ کریں مگر آپ کی توجہ کا مرکز گفتگو ہونی چاہیے. اور موبائل فون ذرا آف رکھیں گے تو آپ کی مہربانی ہے. میں اپنے تمام مہمانان وقار کو حوالہ بناتے ہوئے کتاب العلم مشکات سے پہلی بات کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ مزید علم دوست ہیں تو امام زاہبی نے اسے سیر و اعلام النبلاء میں لکھا ہے. اگر آپ اسے مزید تحقیق سے پڑھنا چاہیں تو حلیت الاولیاء میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تعبیر رؤیا کا سب سے بڑا عالم تابعی ہیں. نام ہے ان کا حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالی. تابعی اسے کہتے ہیں جس نے صحابی کی زیارت کی ہو. صحابی اسے کہتے ہیں جس نے مصطفیٰ جان رحمت کو ایمان کی حالت میں دیکھا. حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان ھذا العلم دین، بے شک یہ علم دین ہے. قرآن کا علم دین ہے. تفسیر، توضیح، تشریح، رموز، قرآن و سنت کے یہ علم دین ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، یہ علم دین ہے. آپ بڑے عزیز شعور اور غیرت مند لوگ بیٹھے ہیں، اگلا جملہ قتل نہ کیجئے گا. فانظروا امن تأخذون دینکم. فرمایا دین حاصل کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیا کرو جس سے میں دین حاصل کر رہا ہوں اس کا دین والے سے تعلق ہے. اصل چسی ان محفل پلین ہونے 68 سواد ٹک ٹاکر مولوی، یوٹیوبر مولوی، حسان علی مولوی، لطیفے سنان علی مولوی، روان علی مولوی، اداکار مولوی، فنکار مولوی. حقائق سے ہم یکسر دور ہو گئے. سنجیدگی قتل ہو چکی ہے اور محافل میں آنے کے مقاصد فوت ہو چکے ہیں، جبکہ ہم نے سب کچھ کیا ہے ثواب کے لیے. آپ اگر میرے ساتھ شامل ہیں تو مہربانی فرما سکتے ہیں سبحان اللہ کی صورت میں. اگر آپ تو دین کے لیے آئے ہیں. بات کو ذرا سمجھیے گا. فرمایا دین حاصل کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیا کرو
جس سے میں دین حاصل کر رہا ہوں اس کا اپنا تعلق دین والے سے ہے؟ کیا یہ دین سکھانے کے قابل ہے؟ اس میں صلاحیت ہے؟ دین کے علوم سے آگہی رکھتا ہے؟ کیا دینی علوم کے اندر یہ ماسٹر ہے؟ میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا، اسٹیج سے لے کر آخر تک آپ جتنے بھی پڑھے لکھے ہوں اپنے بیٹے اور بیٹی کو آپ نے سکول پڑھانا ہے، پہلی کلاس سکول میں، دوسری سکول میں، تیسری سکول میں، چوتھی سکول میں، پانچویں سکول میں، چھٹی سکول میں، ساتویں سکول میں، آٹھویں سکول میں۔ سکول کا سٹینڈرڈ اور اس کا گراف اور اس کا میرٹ یہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، مختلف جو ہے نا جی کیٹیگری اے بی سی یہ ہو سکتی ہیں کہ اس میں میرٹ یہ ہے، اس میں میرٹ یہ ہے، مگر جو بھی پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، صاحب ثروت ہے یا نہیں ہے، اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے جائے مقام سکول ہے۔ 9th کا سٹوڈنٹ سکول پڑھتا ہے، 10 کا سٹوڈنٹ سکول پڑھتا ہے۔ کبھی کسی باپ نے نہیں کہا میٹرک کا امتحان آ گیا ہے بیٹے یوٹیوب سے تیاری کر لو، کبھی کسی استاد نے نہیں کہا فیس بک سے تیاری کر لو، تم واٹس ایپ پہ چیٹ کر لو، ایمو پہ چلے جاؤ۔ غیرت کے ساتھ جواب دیجئے گا، تمہارے بیٹے نے 10ویں کلاس کا امتحان دینا ہو تو سکول ضروری ہے، اکیڈمی ضروری ہے، استاد ضروری ہے، ٹیوٹر ضروری ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کا قرآن لوارث ہے جسے آپ یوٹیوب سے سیکھیں گے، اس کے لیے کوئی اکیڈمی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی استاد نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی نظم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، جاگتے رہنا، جہلم کا پلمبر اور ہے، محمد عربی کا کلندر اور ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں ویسے سبحان اللہ، آپ جاگ چرے میں اگلا جملہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا جملہ پیش کر کے پھر میں اپنے موضوع سخن کی طرف آؤں گا۔ حضرت امام مالک مفتی مسجد نبوی، آپ اگر کہیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مفتی مسجد نبوی عاشق مدینہ، ہم میں سے تقریباً دوست یہ بیٹھے ہیں اور حضور کے شہر کی حاضری دے کے آئے ہیں۔ میں کہتا ہوں جی میں بڑا عاشق رسول ہوں، دیگر احباب کہتے ہیں جی میں بڑا عاشق رسول ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں ہم عاشق رسول کی ابھی عین تک بھی نہیں پہنچے۔ جسے عاشق کہتے ہیں نا اس کا ذرا سٹیٹس چیک کریں۔ حضرت امام مالک نے پوری زندگی مدینہ طیبہ میں جوتا نہیں پہنا۔ آپ نہ بھی بولیں تو میں بولنے لگا ہوں، آپ کی حیرت کم ہو جائے گی۔ حضرت امام مالک نے پوری زندگی مدینہ طیبہ میں بحالت مجبوری دی، مدینہ شریف کی حدود میں نہ چھوٹا پیشاب کیا ہے نہ بڑا پیشاب کیا۔ آپ ابھی بھی نہیں بولے تو میں پھر بولنے لگا ہوں۔ حضرت امام مالک نے پوری زندگی مدینہ طیبہ میں بے وضو قدم نہیں رکھا۔ آپ کو جب حدث لاحق ہوتا آپ وضو کرتے اور وضو کا پانی مستعمل ہوتا اور آپ مدینہ طیبہ سے باہر جا کر وضو کرتے۔ ایک فرضی حج کیا، ایک عمرہ کیا۔ اب آپ ذرا عشق سے بولیں گے تو پھر بات بنے گی۔ لوگوں نے، شاگردوں نے، دوستوں نے، برادری والے، دھڑے والے لوگوں نے کہا مفتی مسجد نبوی ہیں، یہ تو مکہ ہے، جاتے کیوں نہیں ہو؟ فرمایا ڈرتا ہوں کہیں مدینے سے باہر جاؤں مجھے قضا نہ آ جائے۔ اسے دوسرے لفظوں میں کہوں تو یوں کہوں، فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ ہے۔ یہ اساتذہ تھے ہمارے، یہ اسلاف تھے ہمارے، یہ ہمارے سلف تھے، یہ ہمارے ٹیوٹر تھے، یہ معیار تھا ان کے تقوی کا، یہ ان کا عشق رسول تھا۔ آج عشق رسول صرف پھدک کر اسٹیج پر آتا ہے،
آج عشق رسول صرف اداکاری کے لیے آتا ہے، آج عشق رسول صرف فیس بک کے سامنے جناب یوں نظر آتا ہے کیا ہی بات ہے، اور لوگ دیکھ دیکھ کے ٹچ کر کے کہتے ہیں جی حضرت کی کیا بات ہے، وہ لطیفہ سنا رہا ہو تو کیا بات ہے، وہ چولے مار رہا ہو تو کیا بات ہے، وہ قرآن و سنت سے الفاظ کے دھجیاں اڑا رہا ہو، جس طرح کے حالیہ واقعہ پیش آیا کراچی میں، جس کو نبی امی کا ترجمہ نہ آئے وہ مصطفیٰ کا دین کیسے سکھائے گا۔ سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، دنیا کی ہر چیز جس جگہ سے لینا چاہو لے سکتے ہو، مگر محمد عربی کا قرآن نظریہ اور فکر لینے سے پہلے دیکھ لیا کرو جس سے میں دین حاصل کر رہا ہوں اس کا دین والے سے رشتہ ہے یا نہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا گراف دن بدن گر رہا ہے، ہم ڈاؤن ہو رہے ہیں۔ میں قسم سے کہہ سکتا ہوں ہم میں سے اکثر بے وضو یہاں بیٹھے ہیں اور ہم دین مصطفیٰ سننے کے لیے آئے ہیں، ہم قرآن سننے کے لیے آئے ہیں، اور بعد میں ہم تبصرہ کریں گے مولوی کا سواد آیا سی کہ نہیں سی آیا، دو کہیں گے آیا سی، وی کہیں گے نہیں سی آیا۔ یہ ہمارا کیلیبر بن چکا ہے، یہ ہمارا سٹیٹس سیٹ ہو چکا ہے، اور ہمیں بدقسمتی سے حضرت گڈی چو نہیں نکل دے جنہی دیر تک ٹیک ٹاک نہ بنے، اور اسی ویندے بھی انہوں نے بلاندے بھی انہوں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ میں آپ کی توجہ اپنی طرف مقصول کروا رہا ہوں، میں ان حقائق کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں جن کی وجہ سے ہم زوال پذیر ہیں۔ اگر آپ اب نہ تڑپے تو میں چودھری غلام یاسین صاحب سے شکایت کروں گا آپ کی، کیونکہ اس وقت یہ ہیڈ کر رہے ہیں اس ساری بزم کو۔ اقبال کہتا ہے فکر عرب کو دیکھ کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتے نہیں ذرا روح محمد ان کے بدن سے نکال دو۔ وہ روح محمد کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ۔ وہ روح محمد کیا ہے؟ وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ کردار ہے، وہ سچائی ہے، وہ نور ہے، وہ علم ہے، قرآن و سنت۔ آپ ابھی بھی نہیں بولے۔ اندلس کے ہمارے چشمے سوکھ چکے ہیں اور ہمارے چشموں کو آگ لگا دی گئی، ہم ابھی بھی نازا ہیں کہ ہم جدت کے دور میں ہیں، ہم جدت کے دور میں نہیں، ہم ذلت کے دور میں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ جملہ سن لیجئے پھر میں قرآن پڑھوں گا قبلہ استاد جی کی اجازت کے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہمارے استادوں کے بیٹے ہیں، ہمارے لیے یہ دل کے حصے کی طرح ہیں، اور یہ خطیبانہ ڈائلاگ نہیں ہے۔ ان کی جتنی تکریم ہم دل سے کرتے ہیں، صبح و شام قرآن پڑھنے والوں کے لیے دعا مانگا کرو جن کے صدقے سے اللہ ملکوں سے عذاب دور کر دیتا ہے۔ ہم خود تو نہیں پڑھتے ہیں اتنا جتنا ہمیں پڑھنا چاہیے، جو پڑھتے ہیں ان کے صدقے سے دعا تو مانگی جاتی۔ ذرا سنیے گا، امام مالک کے پاس ایک نوجوان آیا، مدینہ طیبہ کرے، میں سیر و علام نوالا سے پڑھ رہا ہوں، یہ 18 جلدوں میں کتاب ہے، میرے پاس موجود ہے 2.25 لاکھ سے زائد اس کا ہدیہ ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، اصل عربک کتاب کی بات کر رہا ہوں میں، بیروت کی چھپی ہوئی ہے، مکتبۃ العلمیہ۔ امام مالک سے بچہ کہنے لگا کہ میں نے آپ کی زبان میں اسے کہتے ہیں بیے، ہماری زبان میں کہتے ہیں موقوف۔ ویسے آپ ہم سب کو سمجھتے ہیں، آپ جاہل ہی ہیں کہ مولوی یہ تینوں کیڑا پتہ ہونا زیادہ، اینوں کیڑی انہیں کو گل ہوندی ہونی ہے، سکول کیڑا انہا پڑھے ہیں۔ بابا جی خادم حسین رضوی آندے سام تو ساڑھے سامنے انگلش پڑھت سے تیرے سامنے مصطفیٰ دی عربی پڑھنے، تو پھر اللہ کے پتہ جان گے پھر اگے کون ہے۔ ٹھیک ہے، ذرا سنیے گا ذرا توجہ کے ساتھ۔ امام مالک سے بچہ کہنے لگا کہ میں نے مزید تعلیم حاصل کرنی ہے۔ اب ہمارا حافظ آباد آپ کو پتہ ہے کہ ذرا پیچھے ہے، اتنی زیادہ یونیورسٹیاں کالجز نہیں ہیں، ہمیں مزید تعلیم کے حصول کے لیے لاہور، سرگودا، گجرانوالہ، سیالکوٹ یا بڑے شہروں کی طرف رخ کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ بچہ کہنے لگا اس وقت مدینہ طیبہ میں BA تک کی دین کی تعلیم تھی، موقوف تک میں نے پڑھ لی، مزید پڑھنا چاہتا ہوں، آپ نے میرا جملہ ضائع نہیں کرنا، آپ کی نوازش ہوگی۔ حضرت امام مالک اس بچے سے کہنے لگے بیٹا تم کوفے چلا جاؤ۔ میں آپ کی توجہ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے، سننا اور چیز ہوتی ہے، دیکھنا اور چیز ہوتی ہے، رسپانس کرنا اور چیز ہوتی ہے۔ سینسٹیو اور ذی شعور لوگ ہیں آپ ذرا پوری غیرت سے جواب دیجئے گا۔ حضرت امام مالک کہتے ہیں بیٹے کوفہ چلا جاؤ، کوفے جانا، کوفی کے پاس نہ جانا، آپ کی مرضی کی بات ہے، میں نے کہہ دیا شاہ جی، فرما کوفے جانا،
کوفی کے پاس نہ جانا، استاد جب تجھے بھیجتا ہے مزید تعلیم کے لیے لاہور جانا، کسی تھیٹر میں نہ جانا، تعلیم کے مراکز میں جانا۔ اب سنیے گا، امام مالک نے جب یہ فرمایا تو وہ بچہ پوچھنے لگا، حضرت جی وہاں جو استاد مجھے پڑھائیں گے ان کا کوئی نام؟ فرمایا ان کا نام ہے ایوب سختیانی رضی اللہ عنہ۔ اس نے خط لکھا کوفے میں اپنے کسی چاہنے والے کو، پتہ تو کر یہاں یونیورسٹی کالج کے یہ فلاں پروفیسر ہیں۔ جب اس نے پتہ کروایا تو اس نے جواب میں لکھا، مدینہ طیبہ میں خط آیا کئی مہینوں کے بعد، ہاں ایک ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں والا بابا شہر کے باہر بیٹھا ہوا ہے، بڑا نام تو نہیں ہے تو ہے صحیح ادارہ۔ وہ امام مالک کے پاس دوبارہ مسجد نبوی میں گیا تو کہتے ہیں پتہ میں کرایا ہے کہ کوئی انہاں دی ایڈی کوئی شان شون تے کوئی نہیں، تے انہاں دا کوئی ایڈا شورا شورا تے کوئی نہیں، انہاں دا کوئی ایڈا ناشاں تے کوئی نہیں، وہ کوئی ایڈے ٹک ٹاکر تے کوئی نہیں، وہ ایڈے کوئی اداکار تے کوئی نہیں، بڑے مشہور تے کوئی نہیں۔ امام مالک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میں نے استاد کے پاس بھیجا ہے، بلڈنگ کے پاس نہیں بھیجا، میں نے تجھے استاد کے پاس بھیجا ہے۔ اب اس کی کوالٹی کیا ہے؟ یہ ہے المیہ۔ فرمایا اذا ذکر النبی بکا بکا بکا، فرمایا جس استاد کے پاس تجھے میں نے بھیجا ہے وہ دی پھٹی تے کدی بے تے سہی بیٹھا کوفے ہوئے گا، دل مصطفیٰ دے قدمہ وچ ہوئے گا۔ جب یہ سٹیٹس لائق ہو جائے پھر قرآن بھی سمجھ آتا ہے، جان رحمت کا فرمان بھی سمجھ آتا ہے۔ آنکھوں تے میں قرآن پڑھا، قرآن اندر تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وإنک لمن المرسلین تلک الرسل فضل بعدهم على بعد منهم من كلم الله ورفع بعدهم درجات تلك الرسل فضل بعدهم على بعد منهم من كلم الله ورفع بعدهم درجات۔ اچھی کہہ لو سبحان اللہ۔ ساڑھا تسی یہ بھی میں نہیں سمجھ دیو لے ایسی بڑے جڑا ممی ڈیڈی بندے سن سانو مولوی رہے اندر انہاں کو سبحان اللہ کو وہ تے نات خانہ نہ جلیاں پاندن ساری رات سیر فجر بھی کو نہیں پڑھدا اس لئے پھر گلا ساڑھے تین میں قرآن پڑھے تسی قرآن ہستے بھی نہیں سبحان اللہ کیا اینو پوچھی صحیح تینو کنے روکیا سبحان اللہ ہن میں ترجمہ کرنے لگا میرا غور نہ سن تل کا آیات حافظ عاقل صاحب بھی یہاں موجود ہیں آپ سب لوگ ایک ایک بندہ میں گرامر کے اعتبار سے ترجمہ کرنے لگا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ قرآن کہتا ہے تل کا آیات اللہ یہ اللہ کی آیات ہیں بھائی مووی والے وہ شہزادے ہوئے بیٹے میں ذرا ایک دو میں اے بناندہ ہے بیا انہوں کر لیں دے سیدھا تو چھڑ دے پرنگا میری سن پہ آنا لگا تل کا آیات اللہ ایس مقصد آتے تو ہم محفل سے جائیے سننا ذرا یہ اللہ کی آیات ہیں دوسرے سپارے کی آخری آیت ہے ترجمہ سنیے گا ذرا غور سے جاگ کے پورا جاگ یہ اللہ کی آیات ہیں سنی وابی دیوبندی شیعہ جیڑا مرضی قرآن پاک کا ترجمہ کھول میں گرامر کے اعتبار میں ترجمہ کر رہا ہوں یہ اللہ کی آیات ہیں نتلوہا ہم ان آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں علیکہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بالحق ٹھیک اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان آیتوں کو آپ پر تلاوت کرتے ہیں ٹھیک
وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ قادیانیاں نو گال کڈن دی لوڑ نہیں، جنازہ پہ نکل جائے گا۔ تو قرآن سے مصطفیٰ نبی تھے نہیں ہیں، رسول تھے نہیں ہیں۔ تحصیل آفس میں بیٹھنے والوں، کہنے والا کہہ سکتا ہے آدم نبی تھے، شیش نبی تھے، ادریس نبی تھے، انبیت نبی تھے، کمبیت نبی تھے، نوح نبی تھے، داؤد نبی تھے، سلیمان نبی تھے، ابراہیم نبی تھے، اسحاق نبی تھے، یعقوب نبی تھے، یوسف نبی تھے، زکریا نبی تھے، یحییٰ نبی تھے، عیسیٰ نبی تھے، سوا لاکھ انبیاء رسول تھے۔ مصطفیٰ نبی ہے۔ یہ جو اردو میں ہے نا، یہ پریزنٹ ڈگری ہے۔ تو اڈے صاحب دی کرسی تے اگلا بندہ ہو دو بیٹھ سکتا ہے جو وہ تھے نا ہون کچھ ہی نہیں آندے تُسے سبحان اللہ۔ ویسے میں نشاراں دسیا سی لنگر شنگر دا بھی بابا انتظام کیتا ہوا ہے۔ انہیں بولی دیکھیا رہے تُسی ساڑی بدل جانی ہوئے ہوئے۔ دبئی اتری ہے نا تو ساڑی لین ٹھیک رہندی ہے، اسی بالکل صحیح جہازی چک کرنے ہیں، لین بھی ساڑی ٹھیک ہوندی ہے۔ جہاں پاکستان ہے جو لینڈنگ پوزیشن ہے جو نہیں ہوتا، سارے اپنے انج بیک کر دیں گے سید علیہ دے ٹائم میں جو کٹ لیں گے، وہ تے ساری ضابطے ساڑے بدل جاتے ہیں۔ وہ تے دنیا دا رہنے گے گلہ ہوں تو تُسی اٹھ اٹھ کے ہوندے ہو سارے ساڑے مسکینہ کل بیک کے آجے واری تو تُسی بڑے جناب حساس ہو جاندے ہو۔ ایک واری ہاتھ بار کٹ کے آنکھوں حضرت سبحان اللہ والد سانو سارے ہوندے نا، میں کہا چلو انجی ذرا پولی پولی گل کرنے ذرا ہوا ہے محبت نہ لچی آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ جو ان میاں نون تو نہ بولے تو پھر میں تیرے میں گل کروں گا، پھر این غین والی گل کروں گا۔ ذرا محبت سے سنیے گا جی، مہربانی ہوگی۔ بے شک آپ رسولوں میں سے ایک رسول، اے ذرا ہیں بولو تو مہربانی ہوئے گی، آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ ہن تو سا ذرا تگڑے ہم بولنا ہے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہیں، صدقے ہیں، خیراتیں ہیں، تلاوتیں ہیں، عبادتیں ہیں، اذانیں ہیں، درود ہیں، سلام ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہیں کیونکہ مصطفیٰ ہیں۔ اے ذرا جملہ پھر سمجھنے اللہ پاک خوش اللہ برکتہ لے، اللہ پاک علم و عمل سلام اللہ سلام اللہ سلام اللہ اپنے سلام اللہ اپنے جزائے خیر عطا فرمائے۔ مصطفیٰ رسول ہیں، علم و عمل عزت برکتہ فرمائے۔ دعا کریا کرو علماء حق اللہ انہاں دا سایہ سلام میرے میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، سینہ کشادہ کر کے دین سیکھا کریں، ایک بندے کے ساتھ پھنس نہ جایا کریں۔ اے ساڑھا لگتا ہے تے ساڑھا مولوی ہے تے ساڑھا لیڈر ہے، ہمارا سب کچھ ہمارے آقا ہیں۔ اونچی نہیں کہتے آپ سبحان اللہ۔ اور جو آقا سے جڑ جائے، صدیق اکبر بھی ہمارا ہے، فاروق اعظم بھی ہمارا ہے، ذوالنورین بھی ہمارا ہے، حیدر کرار بھی ہمارا ہے، حسن مولا بھی ہمارا ہے، حسین بھی ہمارا ہے۔ جو ان میں سے کسی کا منکر ہو وہ کسی اور کا ہے۔ پاکستان کا وہ ہے جو مصطفیٰ کا ہے، مصطفیٰ کا وہ ہے جو مصطفیٰ کی ہر نسبت کا حیا کا۔ میں اگلا جملہ جو کہنا ہے تو سن غور نہ سننا، میں کہہ سینہ کشادہ کر کے پھنس کے نہیں کہ میں اسکولے پڑھیا تو میں دوجہ اسکول نہیں ملنا، میں اس مسجد نماز پڑھی تو دوجی مسجد کو میں مسجد کی نہیں ملنا، یہ تو پھنس پھنسیا ہو گیا ہے۔ تو پھر جڑا نا جی وہ اسی پھر ایک خاص ہلکے چلے گئے۔ اگر قرآن سمجھنے کے لیے مذہب ضروری نہیں،
فکر ضروری ہے. میں پھر کہتا ہوں آپ ذرا جاگے. قرآن سمجھنے کے لیے فکر ضروری ہے, قرآن سمجھنے کے لیے عقل ضروری ہے. اچھا, مصطفیٰ رسولوں میں سے ایک رسول, اے کدی اچھی آنکھو تو میں اگلا جملہ آسانی نال بولاں گا. مصطفیٰ رسولوں میں سے ایک رسول. اب جو ہیں نا, یہ ہیں پتہ ترجمہ کیوں کرتے ہیں؟ انکا لامن المرسلین میں انہ حروف مشبہ بالفعل ہے, کاف اس کا اسم ہے, لامن المرسلین جار مجرور اس کی خبر ہے. جب گرامر کے اعتبار سے اسم اور خبر آپس میں ملتے ہیں تو ان میں الویس معنی آتے ہیں, ان میں دوام آتا ہے, ان میں الویس معنی آتے ہیں, جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ مصطفیٰ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں. مزید سمجھنے کے لیے سنی ہو, وہابی ہو, دیوبندی ہو, شیعہ ہو, کوئی ہو, جب اپنی مسجد میں اذان دیتے ہوئے کہتا ہے اشہدو انا محمد الرسول اللہ, وہاں بھی انا ہے حروف مشبہ بالفعل میں, اسم اور خبر مل کے کہتے ہیں. نماز پڑھنے سے پہلے اذان دینے والا عہد کرتا ہے, اعلان کرتا ہے, لوگوں بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں حاضر نبی نو من بوے نامن, ناظر من بوے نامن, علم من بوے نامن, اختیار من بوے نامن, نورانیت من بوے نامن, بے مثل من بوے نامن, پر اے تے کہنا پہنے نا مصطفیٰ رسول ہے. اچھا, چودھری غلام یاسین صاحب اس وقت محفل میں موجود, میرے خیال میں تو سارے جاگ اس وقت, بھائی جان اس وقت محفل میں موجود, قبلہ کاری صاحب اس وقت محفل میں موجود. توڑا بھی نہ لانگا, فکر نہ کرو یار, یہ نہ کہ جو رے پیسے دن دے میں نے تو بہتا نہ لیں, یہ تیک سے ابا نہیں ہے گا. بات کو سنیے گا, کرنل صاحب اس وقت محفل میں موجود, آپ سب دوست اس وقت محفل میں موجود. ادھر ہیں اچھی آنکھوں تو بڑا مزہ آئے گا. آپ سب دوست اس وقت محفل میں موجود. پتہ لگ گیا جڑا ہیں ہوئے نا وہ ویندہ بھی ہے. یہاں تے مڑ تسی ویندے نہیں کہ یہاں کو نظر دار رہا ہے. جڑا ہیں ہوئے وہ سندہ بھی ہے, جڑا ہیں ہوئے وہ پکڑدہ بھی ہے, جڑا ہیں ہوئے وہ پہچاندہ بھی ہے, جڑا ہیں ہوئے وہ جاندہ بھی ہے. تو نہ بولتے میں بولنے لگا, جڑا ہیں ہوئے انہوں اختیار بھی ہے, پاویں بیٹھا روے پاویں چلا جائے. تو امتی ہو کے ہیں دی ڈگری چاہیں تے تینوں یہ ساریاں صفتاں زیب ہیں تے جڑا حبیب خدا تے اشرف انبیاء ہے. پھر میں پڑھا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. اللہ دا قرآن, اللہ فرمان دے اے حبیب رسولان دی جماعت ہے, اے رسولان دی جماعت ہے, نبیان دی جماعت ہے. اساں باز نو باز اتے فضیلت دی ہوئی ہے, باز نو باز اتے فضیلت دی ہوئی ہے. لوگوں یاد رکھنا, سمجھنے چ غلطی نہ کرنا. نفس نبوت سارے نبی برابر, نفس رسالت سارے نبی برابر, مگر عزت اعتبار عظمت اعتبار رفت اعتبار مقام دے اعتبار درجے دے اعتبار اللہ دا قرآن آدھا ہے ورفع بعضهم درجات. اساں بازو تے فضیلت دی ہوئی ہے. ان رسولاں وچوں ایک ہستی ایسی ہے جنہوں میرے رب نے دور سینہ تے بلا کے ہم کلامی دا شرف عطا فرمایا ہے. جے موسیٰ نبی قدم رکھے پھر دور بندا ہے, جے میرا نبی قدم رکھے جبل نور بندا ہے. اساں باز تے فضیلت دی ہوئی ہے. جدوں حضرت ابراہیم
خلیل اللہ علیہ السلام، اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، دونوں باپ دے بیٹے نے اللہ دا گھر بنا ہے جس پتھر تے کھڑیاں ہو گئے جناب ابراہیم علیہ السلام رب دا گھر بنا ہے۔ اللہ قرآن اچھ فرمانے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اے خلیل علیہ السلام جتھے تسی قدم لگائے اساں لوگاں نو حکم دیتا ہے انہوں مصلی بنا لو، انہوں مصلی بنا لو۔ حاجی یہ اس مصلی تے نماز پڑھدا ہے، عمرہ کرنا لا اس مصلی کو نماز پڑھدا ہے۔ میں دسنا ہے جانا جتھے ابراہیم قدم رکھے او مصلی ہے، جتھے میرا نبی قدم رکھے عرش مولا ہے۔ سوا لکھ نبی تے رسول انہاں دی جماعت ہے، انہاں سوا لکھ وچوں 313 رسول نے، 313 وچوں 5 اولو العزم رسول نے۔ اللہ دا قرآن آگئے وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ اے حبیب سوا لکھ نبی تے رسول، سوا لکھ نبی تے رسول، ایک پاسے ایک پاسے ایک پاسے میرا کملی والا کلا ایک پاسے جدا چہرہ وطہادا ظلفہ واللیل میاں آمین دے گل یاسین دا سیرہ یاسین دا سیرہ ید اللہ دے حق وجہ اللہ دا چہرہ علم نشرہ دا سینہ لوکسم بحاضر بلد والے مقدس دے مبارک قدمنے جدا حسب دیالا جدا نسب دیالا جدا حسب دیالا جدا نسب دیالا جدا باپ دیالا جدی ماں بھی آلہ جدا دادا بھی آلہ جدی دادی بھی آلہ جدا نانا بھی آلہ نانی بھی آلہ میرا نبی سارے نبیاں وچوں کلی مختارے کلی مختارے کلی مختارے عرشاں والے رب دا یارے اساں باز مباز ہوتے فضیلت دیتی ہوئی ہے پر جڑی فضیلت مصطفیٰ کریم نو دیتی ہوئی ہے جڑی عظمت حبیب نو دیتی ہوئی ہے جڑی شان اپنے حبیب نو دیتی ہوئی ہے صحیح مسلم پڑھنا جانا راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود بیان فرمانے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت على الانبیاء بست وعدید جوامع الکلم ونصرت بالروح وأهلت لي الغنائم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے نبی نو رب نے 6 فضیلتاں دتیاں نے جڑیاں سوا لکھ نبیاں تے رسولاں وچوں کسے نو نہیں محبت میں کہہ لو یار سبحان اللہ بڑی بڑی شان آ مگر یاد رکھنا کسے نبی دی تنقیص نہیں کرنی یاد رکھنا کسے نبی دی توہین نہیں کرنی یاد رکھنا کسے نبی واسطے بھی ہلکا کلمہ استعمال نہیں کرنا یہ سانو کہنا بہن ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت
اسی اللہ دی ہر تقدیر دا احترام سوا لکھ نبیاں رسولہ وچوں کسے میں فضیلت نہیں. پہلی فضیلت حضور علیہ السلام نے ممبر تے بیٹھ کے مسجد نبوی اپنی اے فضیلت خود بیان کی تھی. اے جدوں میں تو سب بلایا ہے مائک لگا کے ممبر بنا کے آکیا جی فضائل بیان کرو حضور دے. انہوں اسی عرف عام وچ کہنے ہیں میلاد. بولو انہوں کی کہنے ہیں اچھی تو بول چھوڑو. کچھ دوست آنے نے میلاد کتے لکھے بھئی میلاد ہے یہ کہ ممبر تے بیٹھ کے نبی پاک دیاں صفتاں بیان کر دیا, نبی پاک دیاں شانہ بیان کر دیا, آپ دے خصائص فضائل اوصاف حمیدہ بیان کر رہا. ماشاءاللہ باجوہ صاحب بھی تشریف لے آئے جی. مرحبا ویلکم جی. آیا جناب السلام علیکم. حضور جان عالم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح حدیث صحیح مسلم تو پڑھ رہے ہیں. فرمایا 6 شانہ میں او اللہ دیتیاں نے جڑیاں سوا لکھ نبیاں اور رسولاں وچوں کسے نو بھی نہیں عطا فرمایا. پہلی اوتی تو جوامع الکلم. اچھی کہہ لو ذرا سبحان اللہ. ویسے میں اساتذہ کو سنیا سی الفاظ جڑے صحیح ہونا انہاں دے علیحدہ نمبر ہوندے. ویسے میں نے تو ساں الفاظ دیتے چھڑ دیو تو سمجھ بھی نہیں دیتے اجے تک. جوامع الکلم. میرے کریم فرماندے تیرا نبی جامع الکلام ہے. جامع الکلام جدے تے فصاحت ناس کرے, بلاغت ناس کرے, حروف ناس کرن, لفظ ناس کرن, الفاظ ناس کرن, جملے ناس کرن, مفردات ناس کرن, مرکبات ناس کرن. حافظ آباد آلے ہو جے اجے نہیں بولے تے ہون بولے آجے. فرمایا تیرا نبی او نبی ہے جڑا لفظ ایک بولے تے کتابان لکھ بن دیاں. عزت ماب جناب سگیر احمد باجوہ صاحب جنرل اسسٹنٹ ریوینیو آپ تشریف لائے. میں نے باجوہ صاحب یاد سے میں کہہ چڑھیا باجوہ صاحب ماشاءاللہ اللہ پاک جزائے خیر دے. دوسرا جملہ احلت لی الغنائم. آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی کر کسے نبی دی امت نبی جدو کافران کو لو جنگ جت دینے. جنگ جتن تو بعد جڑا مال غنیمت جمع ہوندہ ہے وہ کھا نہیں سکتے, استعمال نہیں کر سکتے. آسمان تو اگی ہوندی ہے جنہوں اچھک کے لے جاندی ہے, اٹھا کے لے جاندی ہے. مگر جدو میری سرکار دی باری آئی میرے حضور فرما دیں احلت لی الغنائم. اے صحابہ میرے صدقے میرے رب نے تواڈے اُتے تے میرے اُتے مال غنیمت حلال کر دیتا ہے. پھر میرے حضور بیان فرمانے وَأُعْتِي وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ. تیرے نبی نو روب دیتا گیا ہے, تیرے نبی نو دبدبہ دیتا گیا ہے, تیرے نبی نو روب دیتا گیا ہے. حضور نو کیسا روب دیتا گیا ہے. میرے نبی دا دشمن 1 مہینے دی مسافت ہوئے تو جو نہ سننا. میرے نبی دا دشمن 1 مہینے دی مسافت ہوئے. حضور اجے نکلے بھی نہیں, اجے جنگ کرنا آستے تلوار پکڑی نہیں. میرے محبوب فرمان دے کافر ڈر دینے کیسر ڈردہ ہے, کسرا ڈردہ ہے. تیرے نبی دا روب ہے
چوتھی فضیلت میری سرکار فرمانے ہیں، غور سماعت کرنا، جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا۔ لوگوں بڑے غور سماعت کرنا، عیسائی اپنے گرجے تو باہر نماز نہیں پڑھ سکتے، ایک ملکہ دا قانون نہیں، عیسائیاں دے دین دا قانون ہے، اپنے گرجے تو باہر اپنی عبادت نہیں کر سکتے، ہندو اپنے مندر تو باہر عبادت نہیں کر سکتے، سکھ گردوارے تو باہر عبادت نہیں کر سکتے، یہودی اپنے کنیسے تو باہر عبادت نہیں کر سکتے، مجوسی اگ دی پوجا کرنا لے آتش کدے تو باہر عبادت نہیں کر سکتے، مگر جدوں میری سرکار دا میلاد ہویا، حضور جانے آلو آپ پیدا ہوئے، میرے نبی فرماتے ہیں جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا۔ مکے شہر دی ایک گلی دا ایک مکان ہے، ایک مکان دے اندر میرے نبی دا قدم لگیا ہے، میرے رب نے پوری زمین مسجد بنا دیتی ہے، پاک بنا دیتی ہے، مسجد بنا دیتی ہے، پاک بنا دیتی ہے۔ نبی دے غلاموں جدا قدم لگ جائے پوری زمین پاک مسجد نماز کا ٹائم ہو جائے تو اپنی مسجد وچ نماز پڑھ، اپنے گھر وچ نماز پڑھ، اپنے ڈیرے تے نماز پڑھ، اپنے آفس وچ نماز پڑھ، اپنی سڑک تے نماز پڑھ، اپنے ڈیرے تے نماز پڑھ، جتھے تیرا دل کردا ہے اوتھے سجدہ کر، کیونکہ مصطفیٰ کریم دے صدقے میرے رب نے ساری زمین مسجد بنائی ہے، پاک بنائی ہے، پاک نبی دے پاک نوکرو، پاک نبی دا پاک کلمہ پڑھنا لے ہو، ذرا دسو جیسے ذرا غور تے کرو، جے نبی قدم لائے تے زمین پاک ہے، تے جسمان دے پتنی اقدس اندر میرا نبی 9 مہینے آرام فرما کیا ہے، مصطفیٰ دی اماں کتنی پاک ہوئے۔ ایک خطیبانہ یا جارحانہ جملے دا ترجمہ نہیں سنی۔ اچھا تسی میں نو ٹیکنیکل رسو ریوینیو نال تھوڑا تعلق ہے، تسی ساڑھے نالو کروڑ واری درجہ زمینہ دے معاملات بہتر سمجھ دیو۔ میں نو کسے سکول آف تھاٹ دا مفتی دسے کہ بظاہر نبی پاک دا قدم پاکستان اچھ لگ گیا، نہیں لگیا، بنگلہ دیش اچھ لگیا، نہیں لگیا، بظاہر نبی پاک دا قدم مبارک امریکہ لگیا، نہیں لگیا، مگر اے ہر مسلک دا عقیدہ ہے کہ زمین پاک ہے۔ اے انہیں رسپانس اچھا نہیں آیا، میں پوچھیا کہ بظاہر حضور دا قدم افضمت لگیا مگر یہ پاک ہے، ذرا جاگنا ہوئے، حضور دا بظاہر قدم لگا ہے حرمین شریفین یا بدر یا احد یا خندق یا خیبر یا مخصوص زمین دیو ٹکڑے جنہ تے حضور دا قدم بظاہر لگا ہے، ہینے حیات ظاہری ہے، مگر قدم لگے مکے تے پاک ہو جائے ساری زمین، قدم لگے مکے تے پاک ہو جائے ساری زمین، تے جدے قدم دی تلی دا فیضان ہے پورے جسم دا کی مقام ہوئے گا۔ میرا پھس نہیں جانا چاہیے، اے مولوی صاحب میں دلائل دیں گے کہ میں عقل بھی تو اللہ نے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے 3 جگہ تے فرمایا افلا یتدبرون، کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ افلا یتفکرون، کیا تم قرآن میں تفکر نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، کیا تم قرآن میں عقل سمجھ بوجھ نہیں رکھتے؟ تفکر کی ڈیفینیشن مفردات سے لغت کا سب سے بڑا امام الراغب اصفہانی کہتا ہے، آپ آج انٹرنیٹ گوگل کر کے دیکھ لیجئے، وہ کہتا ہے التفکر فی اللغت الساعت
والساعۃ مبنی علی کل اوقات الاصلیہ. فرمایا تفکر کہتے ہیں ایک گھنٹے کو یا ایک گھنٹے کے ایک سیکنڈ کو، یہ تفکر کی ڈیفینیشن ہے. تو میرے نبی کہتے ہیں جس نے قرآن میں ایک سیکنڈ کے لیے تفکر کیا، رب تعالیٰ سمندر کی جھاگ کے برابر اگر اس کے گناہ ہوئے تو محمد کے قرآن کا صدقہ اسے معاف. اب تھوڑا سا تفکر کی ضرورت ہے. سنی وابی دیوبندی شیعہ میں تو سب دی گل کر رہا کسی دے گھر پھوپھی دا نام آمنا، کسی دی چاچی دا نام آمنا، کسی دی تائی دا نام آمنا، کسی دی امی دا نام آمنا، کسی دی دادی دا نام آمنا، کسی دی بھتیجی دا نام آمنا، کسی دی بھانجی دا نام آمنا. دوستو جے ساڈے خاندان چ کسی بچی دا نام آمنا ہوئے تے وہ مومنہ ہی ہے، کیونکہ اے نا کافرانہ نہیں. یا کسی مفتی دا کوئی ضعیف اخبار جو کول وہا دیو کتاباں دے رہن دیو اے نا کافرانہ جے نہ رکھیا جو. اس کا معنی ہے امن کی ضمانت دینے والے. اچھی عجب نہیں تسی آکھیا سبحان اللہ. کدی فقیر کو جمعہ پڑھیا کرو انشاءاللہ تعالیٰ تو میں ممتاز قادری بناؤں گا نبی پاک کا صدقہ. قانون آتے چلائیں آستے نہیں میں تو پیان دا، میں ویسے جذبے دے اعتبار نہ گل کر رہا ہوں، محبت اعتبار نہ گل کر رہے ہیں. جو بندے جمعہ ریڈی میڈ پڑھنا ہوئے آپ بھی ستا رہے حضرت صاحب بھی خبریں سنا دیں پھر انج دے عمل بھی ہونے لگے. انج دے عمل استاد آپ سناندہ رہے سکول والے بچیاں پتہ ہی کوئی نہ ہوئے. جدو استاد پڑھیا ہوئے نا سوٹا جدوں دا تساں کیا نا مار نہیں پیار ہونا چلو وہ پڑھ لو وہ دنیا ایک نمبر کڑیاں ہی ہوندیاں پئیاں منڈے ہوندے کوئی نہیں ایک نمبر. وہ ویکھ لو اے بھی رزلٹ کٹ کے بیٹھے وہ اللہ لوئی نا کوئی بچہ لائق ہو جائے تیغاں ٹور جائے. بات کو ذرا سنیے گا توجہ سے. ویسے مولانا روم کو یا میں پڑھ دوں کرنل صاحب مولانا روم لکھتے ہیں اے ساڑھے پنجاب دے معاشرے دا نا کلچر ہے. ابا ساڑھا بڑا ڈاڑا ہے، ابا بڑا ڈاڑا ہے. ہون تے ابھی ریڈی میڈ لینا جی سارے ابے بھی برگر ٹیپ ہی آگئے ہیں. وہ کو جاندے ہی نہیں ہے، وہ اممہ تو ڈر دے رہی ہیں ساری جاڑی. تو ابا بڑا ڈاڑا ہے یہ ساڑھے بچپن دیئے گلانے ابا بڑا ڈاڑا ہے. مولانا روم کہتے ہیں الاب کا شمس باپ سورج کی تپش کی طرح ہے، باپ سورج کی تپش کی طرح ہے، یہ جلائے گی نہیں تو زمین کو ڈرائی کیسے کرے گی. فرمایا الام کذو القمر، ماں چاند کی لطافت کی طرح ہے. ماں نرم نہ ہو تو چین نہیں آتا، باپ سخت نہ ہو تو بیٹا پکیزہ نہیں ہوتا. باپ کی سختی بیٹے کی پکیزگی پہ دلالت کرتی ہے، ماں کی نرمی بیٹے کے آرام پہ دلالت کرتی ہے. یہ مولانا روم کہتا ہے، مولانا روم نے یہ کہا. تو میں یہ جملہ کہہ رہا تھا آمینہ. اچھا عبداللہ سنی وابی دیوبندی شیعہ ہر کارج کس نے بابے دا چاچے دا تائے دا پھپڑ دا نا عبداللہ ہے. بخاری پر احب الاللہ اسمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ و عبد الرحمن. اللہ نو دو نام بڑے پیارے محبوبو کیڑے فرمائے کہ عبداللہ تے عبد الرحمن. میں پوچھنا چاہنا تیرے دادے دا نام عبداللہ ہوئے تے او نام مسلمان آ رہا ہے جے اے نام مصطفیٰ دے ابو جان دا ہو. وہ فطرت ابراہیم کرتے، وہ مسلمان تھے، وہ فطرت ابراہیم کرتے. انہوں نے ایک دن بھی ننگے طواف نہیں کیا. وہ ساقی کعبہ تھے. آپ ابھی بھی نہیں بولے. وہ کعبے کے حج کا اہتمام کرنے والے تھے. جناب عبد المطلب کی ہسٹری پڑھ کے دیکھو. لوگ آپ سے کہنے آئے جب ابرہا حملہ کرنے کے لیے آیا حضرت آپ کعبے کے متولی ہیں اس کو روکتے کیوں نہیں ہو جا کر. یہ سنیے گا جملہ. میں اس وقت آپ کو سیر علام النبلاء سے ہٹ کے امام زرقانی البدایہ والنہایہ دیگر کتابوں کا ریفرنس دے سکتا ہوں. تو جو سے سنیے گا میں زرقانی کی عبارت کا حوالہ پیش کر رہا ہوں. امام لکھتے ہیں امام زرقانی کہتے ہیں کہ انہوں نے نا اونٹ کھولے سارے مکھی والے دے باہر چگدے پہ سن تے پڑھ لے تے لوگ آ کے آندے نے او جناب حملہ بھی کرنا چاہتا ہے تے انہوں کڈو نا باہر مکے تے حملہ کرنا انہیں. فرمایا جی دا گھر ہے وہ آپے بچا لے گا تسی میرے نہ لاؤ اپنے اپنے اونٹ لے آوی.
جدہ کار ہے انہاں ایک بار بھی نہیں کیا انہوں لات بچائے گا عزہ بچائے گا، نہیں انہاں کیا جدہ کار ہے نا رب آپ پہ بچائے گا۔ تے جدو لین گئے نا اونٹ تے ابرہے نو پتہ لگا کعبے دے متولی نے اپنے تو وڈیاں نو عزت دیا کر تے کدی کدی اسی پریشان ہو جانے ہمیں کوئی افلانے نو بڑی عزت دین دین۔ میں حدیث پیش کر رہا ہوں ابن ماجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی سیدکم، جب قوم کا سردار آئے تو کھڑے ہو کے اس کا استقبال کیا۔ ایتے کئی بندے پریشان ہو جانے، یہ میں کسی ایک کے لیے نہیں کہہ رہا، میں مطلقاً قانون پیش کر رہا ہوں، ایک ضابطہ پیش کر رہا ہوں اسلام کا۔ تو بہرحال آخری جملہ میں کہہ رہا ہوں، بات کو میں ختم کرنے والا ہوں۔ تو جب حضرت عبدالمطلب گئے نا تے انہوں ابرہے نو پتہ لگا کہ اتھوں دے والی وارث ہی نہیں، انہیں اپنے نال ایک بہت وڈی ساری نا جڑی ہاتھی اتے پلان رکھی دی ہے نا وہ دی کرسی بنوائی ہوئی، ایک جگہ تے آپ بیٹھا تے دوجی خالی سی، چونکہ ہاتھی بہت کشادہ ہوندہ ہے تے او جدوں خالی جگہ تے حضرت عبدالمطلب نو بلایا تے انہیں پہلے چھوٹے ہاتھیاں نو اشارہ کیتا اپنی ٹیم نو، ان ہاتھیاں نو بھیجو۔ وہ چھوٹے ہاتھی جڑے نے نا وہ آ کے انہاں سکھایا ہویا سی وہ ابرہے نو سجدہ کر دے سن تے جڑا وڈا ہاتھی سی نا سنیے گا جی آخری جملہ، جڑا سب تو وڈا ہاتھی جدے تے سواری کردہ سی تے جدے تے انہوں بڑا مان سی، انہیں اشارہ کر کیا کہا کلوئی وائنو اور اینو پہ جو حضور دے دادا دیکھ رہے ہیں۔ وہ ہاتھی آندہ گیا ابرہے دے جدو بالکل سامنے آیا نا ابرہے نو چھڑ کے نبی پاک دے دادے دے قدمہ وچوں نے سجدہ کر دیتا۔ ابرہے نے گرزاں پھڑ لیاں، ہاتھی نو مار مار کے زخمی کر دیتا۔ میں لفظ دکھاتا ہوں سمّا نتقتل ابل، پھر ہاتھی نے عرض کی تھی یا اللہ آج زبان دھویں تو تاں گل ہونی ہے، یا رب آج زبان دے۔ ہاتھی نے بول کے کیا ابرہا کمینہ، میں سجدہ عبدالمطلب نو نہیں کیتا، میں سجدہ اس نور نو کیتا ہے جڑا عبدالمطلب دی پیشانی اچھ چمک رہا ہے۔ تے پھر مصطفیٰ دی پاکی دا کی مقام ہوئے گا۔ تو میرے حضور فرماتے ہیں کہ میرے قدم لگے تو رب نے زمین کو پاک کر دیا۔ پھر حضور فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، کوئی ایک ملک کا نبی، کوئی دو ملکوں کا نبی، کوئی ایک قبیلے کا نبی، کوئی دو قبیلوں کا نبی، کوئی ایک جزیرے کا نبی۔ فرمایا تمہارا نبی جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی بادشاہی ہے۔ اور اس حدیث کا آخری جملہ اور میری گفتگو ختم، فرمایا ختم بی النبیون، تیرے نبی پر نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ نوجوانوں خاتم النبیین دو لفظ ہے، خاتم النبیین تیدی زبر نہ، خاتم النبیین تیدی زیر نہ۔ ویسے قاری صاحب بیٹھے ہیں میں تے کیا ہے یہ میں معذرت ہی چاہنا کیونکہ تو انہوں میں تا کہنا تے سمجھ نہیں سی لگنی ہے، میں اسے تو تے ہی گزارا کر لیا ہے۔ تو یہ بکسری تا بفتحی تا، یاد رکھیے قادیانی جہاں گیم ڈالتا ہے وہ یہ جگہ ہے، وہ کہتا ہے یہ تا کی زبر سے پڑھیں تو معنی اور ہے، زیر سے معنی پڑھیں تو اور ہے، جبکہ لغت کے سارے امام بل اتفاق بل اجماع کہتے ہیں اس کو تے کی زبر سے پڑھو یا زیر سے پڑھو، اس کا معنی آخر النبیین، میرا نبی آخری نبی ہے، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور جامع ترمذی کہتی ہے ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، رسالت اور نبوت مصطفیٰ پر ختم کر دی گئی ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا یا وہ ذلی کے معنی میں کرے، بروزی کے معنی میں کرے، مجدد کے معنی میں کرے، مسلح کے معنی میں کرے، وہ کذاب اور دجال ہے، کذاب اور دجال ہے، کذاب اور دجال ہے۔ آئین پاکستان یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے، نبی کا ہر غلام یہ کہتا ہے جو بھی اپنی نبوت کا دعویٰ کرے کذاب اور دجال ہے۔ آخری نبی سیدہ آمینہ کا لال ہے۔ محتشم سامعین تو مصطفیٰ نبی ہیں، آقا ہیں، تو آنے کی گنجائش باقی نہیں ہے کیونکہ حضور نبی ہیں، رسول ہیں۔ تو جب ہیں تو پھر قادیانیوں تو اڑی تو پکی پکی چھٹی ہوئی پہی ہے، پھر کیوں لعنت کھانے جے، کیوں لتر کھانے جے قبر، توبہ کر لو دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو آخر میں حضرت شاہ جی فرماتے ہیں